السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے اور حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایسے موقع پر ہمارے معاشرے میں ایسے رواج اور ایسے رسومات پائے جاتے ہیں کہ جن کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور حاجی کو جن چیزوں کی تیاری کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ سب فضول باتوں میں لگ جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کن فضول چیزوں میں لگتا ہے اور حاجی کو کن چیزوں کی تیاری کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، جب حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کا فارم بھرتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے، تو ایسے موقع پر سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں دعوت کے لیے جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلاتے ہیں تو اس کو مالے پہناتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کمی ہے ہماری۔ اس رواج کو، اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو ارادہ ہے اور ہمارا جو ثواب ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ بھائی، حج ایک ایسا عمل ہے جو فرض ہے، جو ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب جب بھی اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کون مالے پہناتا ہے؟ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو کون مالے پہناتا ہے؟ لیکن جب حاجی حج کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو اس کو سب مالے پہنا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی حاجی کو مالے پہنانے کی اور پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو صاف طور پر منع کیا جائے کہ ہم مالے نہیں پہنیں گے، کیوں کہ اس سے ایک دکھلاوا ہوتا ہے، اس سے ریاکاری آتی ہے اور دل میں ایک ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو اور اس رسم کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے نمبر پر، حاجی جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے، حج کی نیت کر لیتا ہے اور حج میں اس کا نمبر آ جاتا ہے تو پھر حاجی دعوتوں میں گھوم رہا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے نماز کی۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، ادھر دعوت کھانے میں مگن ہے، ادھر ان کو مالے پہنائے جا رہے ہیں اور ادھر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، لیکن نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میرا عزیزو، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر پر جا رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو آپ کو کم سے کم نماز جیسی اہم چیز جو بالکل فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض اسی طریقے سے نماز بھی فرض ہے، تو آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ لوگوں کی دعوت کھانے میں، لوگوں کے ہاتھوں سے مالے پہننے میں آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ اور جو لوگ آپ کو نماز کے وقت میں دعوت دے رہے ہیں، نماز کے وقت میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کو بٹھائے رکھ رہے ہیں، ان سے صاف منع کر دیجئے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم پہلے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ اور تیسری چیز کہ حاجی جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر بازار میں مگن ہو جاتا ہے کہ آج یہ تیاری کر لوں، یہ شاپنگ کر لوں، یہ چیز خرید لوں، وہ چیز خرید لوں۔ بھائی، آپ کی جتنی ضرورت کا آپ کا سامان ہے اور جتنا آپ کو چاہیے اتنا لیجئے، اتنا خریدیے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے آنے کے بعد جن لوگوں کو جو کچھ دینا ہے، جو ان کو گفٹ دینا ہے، جو کچھ ان کو دینا ہے، کوئی مصلی دیتا ہے، کوئی تسبیح دیتا ہے اور کوئی کیا دیتا ہے، کوئی رومال دیتا ہے، قرآن شریف دیتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو پہلے ہی سے وہ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ حج سے آنے کے بعد فوراً ان کو دے دیا جائے۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ مکمل طور پر اپنی حج کی تیاری کریں، مسائل کو سمجھے، نماز کی فکر کریں، نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز کہ آپ حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے چہرے کو نہ بنوائیں، اپنی داڑھی نہ بنوائیں، بلکہ داڑھی رکھنے کی کوشش کریں، اس کو بڑھائیں، اس کو لمبی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو حج ہے وہ برباد نہ ہو جائے، آپ کے حج کا جو ثواب ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے داڑھی رکھیے۔ جتنے بھی حاجی ہے قریب تمام کے تمام داڑھی واڑی کٹوا کر کے مست ہو کر کے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ روضہ رسول پر حاضری دیں گے، آپ روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پیش کریں گے، تو آپ کیا صلاۃ و سلام پیش کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ روضہ انور پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ آپ کون سی زبان سے اور کون سے لفظوں سے آپ صلاۃ و سلام پیش کریں گے؟
اس لیے اپنے چہرے پر جو ہے داڑھی سجائیے، اس کو بڑی کیجئے اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیے داڑھی کے ذریعے سے۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، پانچویں چیز کہ ہم اپنی نیت صاف کریں، اپنی نیت کو خالص کریں کہ میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کو خالص جو ہے خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اور جو ہے میں جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہا ہوں۔ ریاکاری نہ ہو، مال اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے اس پر فخر نہ ہو، بلکہ ایک تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، اپنے اندر جو ہے ایک جھکاؤ ہو کہ میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اللہ نے مجھے توفیق بھی دی ہے تو میں حج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے ایک چیز کی، وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ کثرت سے استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ، لوگوں سے ملنے میں اور لوگوں سے ملاقات کرنے میں، رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں، ان تمام چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیے کہ اے اللہ میں پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اے اللہ میں پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اے اللہ تو نے مجھے موقع دیا ہے حج کرنے کا، مجھے موقع دیا ہے اپنا گھر دیکھنے کا، اے اللہ میرے حج کو اور اسی طریقے سے میرے لیے حج کرنا آسان فرما اور اسی طریقے سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ حج پر جانے سے پہلے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا رہے ہیں، آپ حج پر جانے سے پہلے اپنے دل کا تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں، اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں، تو اس چیز کا بھی آپ کو خاص خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اعمال میں لگنے کی فکر کرنا ہے۔ آج جب حاجی حج کا ارادہ کر لیتا ہے اور حج کے ارادے سے نکلتا ہے، جاتا ہے اور حج کا فارم بھر دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے اعمال میں جڑنے کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اعمال میں جڑے، نوافل پڑھے، نماز کی پابندی کی فکر کرے، قرآن کی تلاوت کی فکر کرے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ یہاں کریں گے تو آپ کے لیے وہاں پر کرنا آسان ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں پر یہ ساری چیزیں گھومنے پھرنے میں لگا دی، بازار میں خرید و فروخت میں لگا دی اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے میں لگا دی، تو یہی عمل وہاں پر جا کر کے آپ کریں گے، ہوٹلوں میں گھوم رہے، بازاروں میں گھوم رہے اور اسی طریقے سے نقش و نگار دیکھ رہے، یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ کو جو فائدہ ملنا چاہیے اور آپ کو جو لطف آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ لذت نہیں آئے گی، بلکہ حج پر جانے سے پہلے اور جو ہے حج پر جانے سے پہلے آپ حج کے تمام مسائل کو سمجھیں، مسائل کو سیکھیں اور ابھی سے ہی اعمال میں لگنے کی فکر کریں۔ اعمال کا مطلب جو ہے تسبیح پڑھیے، استغفار کیجئے، درود شریف پڑھیے، نمازوں کی فکر کیجئے، صلاۃ التوبہ اور نماز پڑھیے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ یہ وہ اعمال ہے جو آپ کے دل کو پاک کر دے گی، یہ وہ اعمال ہے جو آپ کے دل کو صاف کر دے گی، یہ وہ اعمال ہے جو آپ کی جو ہے اللہ سے عقیدت اور اللہ سے محبت پیدا کر دے گی۔ اور جب آپ پہلی نظر میں جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھو گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ گڑ گڑا کر کے روئیں گے۔ اور یہ بات ہے کہ جب آدمی یہاں سے ہی گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں لت پت ہے، اور پھر جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو پھر اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے۔ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے اسی میں ہی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا چاہیے۔ تو ابھی سے ہی فکر کریں کہ ہمارا دل صاف ہو، دل پاک ہو، اور ہم فضول باتوں میں لگنے کے بجائے اور فالتو چیزوں میں لگنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے مسائل کی فکر کریں، حج کو سیکھنے کی کوشش کریں اور نمازوں کی فکر کریں۔ تو میں نے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھائی ہے، بہت ساری باتیں بتلائی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں حج سے پہلے ادھر ادھر شور شرابہ کرنا، مالے پہننا، دعوتیں کھانا اور جو ہے اپنی نمازوں کو خراب کر دینا اور اپنی نمازوں کو چھوڑ دینا، اعمال میں نہ لگنا، قرآن اور ان تمام چیزوں کی کوئی فکر پیدا نہ کرنا، خرید و فروخت کی فکر کرنا،
تاکہ ان کو بھی باتیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں حج سے پہلے کون سے اعمال کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی ایک بات، اچھی بات سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔